تھا کہ آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ کہتے ہیں کہ سید اور نان سید کا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اور اس کے علاوہ ڈی ایم ڈیجیٹل پہ اندر کئی پروگرام ہم دیکھتے ہیں. بڑا یہ آپ نے اہم سوال کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے جی کہ میرا اسی موضوع پر بڑا اختلاف بھی چلتا رہا 20-25 سال سے، بلکہ اب بھی چل رہا ہے. تو ایک شرف نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سادات کا شرف ہے، اس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے. وہ اللہ تعالی صفات کی حیثیت سے بھی اللہ عطا فرمائے، صرف خون کی حیثیت نہیں بلکہ حسب اور نسب کی وجہ سے بھی. نسب تو خون ہوا، حسب صفات ہیں. اللہ صفات بھی دے اور نسبت بھی دے خون کی، تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، آپ کی صاحبزادی کا خاندان ہے. لیکن قرآن مجید میں جو حرام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے. قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلاں شخص سے نکاح ہو جائے، اور وہ اگر خود راضی ہے، اس کے اولیاء بھی راضی ہیں، اور اگر اولیاء نہیں بھی راضی اور خود وہ راضی ہے تو وہ حرہ مکلفہ جو ہے وہ اپنے نکاح کا خود حق رکھتی ہے، وہ کر سکتی ہے. شرعن یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. لیکن بہتر ہے سادات کے لیے کہ وہ اپنے خاندانوں میں ہی رشتہ کریں، اور بہتر ہے کہ اپنے خاندان سے باہر نہ کریں. اور اگر کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرعن رشتہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سب فراڈ ہے. شریعت میں بھی جانتا ہوں، اور میں ایک سید گھرانے کا فرد ہوں، لیکن میں نسب سے اوپر شریعت کو سمجھتا ہوں. نسب نیچے ہے، قرآن اور سنت کا مقام اوپر ہے. ہم سب برابر ہیں، مسلمان بھائی ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنے طور سے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا کہ اگر سادات کو، سیدات کو، سید زادیوں کو رشتہ مل سکتا ہے اپنے خاندان میں تو بہتر ہے وہاں کریں، اور اگر نہیں تو جہاں وہ چاہیں، ان کی مرضی ہے، وہ کر سکتی ہیں. وہ نسب ثابت ہوگا، حلال ہوگا اور نکاح جائز ہوگا. اور جو پھر یہ گزارش بھی ہے کہ جو حضرات سادات اس وجہ سے اپنے رشتے جوان بٹھائے رکھتے ہیں، اپنی بیٹیاں بٹھائے رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں رشتہ کوئی نہیں مل رہا، ہم کیا کریں، ہم سید گھرانہ کوئی ہے نہیں، باہر ناجائز ہے، ان کا نکاح ہو نہیں سکتا، تو یہ غلط بات ہے. شریعت میں نکاح جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ہاں، یہ غلط فہمی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جائے کہ انہوں نے اس نکاح کو حرام لکھا ہے، کوئی حرام نہیں لکھا. میں نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، نام و نسب میں میری کتاب کا نام ہے، اس میں پوری بحث کی ہے. اور میں نے اس موضوع پر علماء سے کہا ہے کہ جس شخص کو اس میں شک ہے وہ مجھ سے گفتگو بھی کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں. ٹی وی پر کر سکتا ہے، ویسے بیٹھ کے کر سکتا ہے، جس کو اختلاف ہے وہ کر سکتا ہے. اور اپنی جگہ بیٹھ کر اعتراض کرنے کا اور پھونک اور غصہ چڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جو فتویٰ دیا تھا وہ اغوا کا کیس تھا. مغویہ جو ہے وہ تو کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی لڑکی کو آپ گھسیٹ کے لے جائیں، تو یہ تو توہین ہے ان کی. تو پیر صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ ایک مخصوص استفتاء کی صورت میں ہے، وہ مطلق حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کہ جناب ان کے رشتے ہی ناجائز ہے، باہر دے نہیں سکتا. استفتاء کی صورت میں ہے، وہ مطلق حکم نہیں ہے کہ شریعت کا کہ جناب ان کے رشتے ہی ناجائز ہے، باہر دے نہیں سکتا. تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری امت مسلمہ میں اتنے اتنے بڑے اکابر کے جو رشتے ہیں، اتنے اتنے اولیاء اللہ جو پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی جو مائیں ہیں وہ سیدہ ہیں، سید زادیاں ہیں، اور ان کے باپ جو ہیں وہ سید نہیں ہیں. تو ان کی ایک طویل فہرست ہے. اگر جو ان کو حرام کہتے ہیں پھر ان کے نزدیک وہ لوگ کدھر جائیں گے، ان کا نسب کیا ہوگا؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر وہ ان کی حیثیت کیا متعین ہوگی، وہ کیا ہوں گے، آپ ان کو کیا کہیں گے؟ تو اتنا ظلم نہ کریں. نسب کے گھمنڈ میں آپ شریعت کو نہ ٹھکرائیں. میں اس پر ایک شعر عرض کیا تھا کہ ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی.